जुम्मतुल मुबारक एक ऐसा दिन है कि इसको सैयदुल अय्याम कहा गया है। यानी अगर देखा जाए तो दिन सारे अल्लाह तबारक व तआला के हैं, लेकिन इन दिनों का सरदार जुम्मतुल मुबारक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें हुक्म क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत के साथ मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजा। जिन नौजवानों ने ये अपने जहन के अंदर सोच बना ली है कि शायद हमारे मुल्क के अंदर हमारी रोज़ी नहीं है, बाहर ही है, क्या पता कि वो बाहर जाएं तो इससे भी उनकी हालत बदतर हो जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल ये है कि जितना जो कुछ दिया हुआ है उस पर शुक्र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। SNN के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी बिल्कुल, जुमातुल मुबारक जो है हमारी ज़िंदगी में कितना अहमियत का हामिल है और मुआशरे में इस वक्त नौजवानों के अंदर अदम बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। बर्दाश्त की जो उनके अंदर एक क़ुव्वत थी, ताकत थी, वो ख़त्म होती जा रही है। उसकी क्या वजह है? आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं चेयरमैन अफ़कार सूफिया अल्लामा महमूद अहमद तबस्सुम साहब। सर, थैंक यू सो मच इंटरनेशनल मीडिया को टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और तमाम हफ्ते के तमाम दिनों में बहुत अहमियत का हामिल होता है ये दिन। क्यों इस दिन को इतना अफजल करार दिया गया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। और ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर लोग देखते हैं तो बाहर की दुनिया जो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है, तो ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट भी है और लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था। आपका क्वेश्चन कि जुम्मतुल मुबारक यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत दी है, और जुम्मतुल मुबारक एक ऐसा दिन है कि इसको सैयदुल अय्याम कहा गया है। यानी अगर देखा जाए तो दिन सारे अल्लाह तबारक व तआला के हैं, लेकिन इन दिनों का सरदार जुम्मतुल मुबारक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि जुम्मतुल मुबारक मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमा का दिन ही ईद का दिन क्यों है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़ीही खुलिक़ आदम, कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। तो गोया यौम मीलाद आदम है जुमा के दिन। और सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें हुक्म क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसरत के साथ मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजा करो। एक और हदीस के अंदर है कि जिसने जुम्मतुल मुबारक के दिन 80 मरतबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। जुमा का दिन ईद का दिन है, और यकीनन जिस तरह हम साल के बाद जो 2 ईदें आती हैं और उन ईदों पर जो है तमाम के साथ जो है नया लिबास पहनते हैं, गुस्ल करते हैं और साफ़ सुथरे होकर के तो मसाजिद का और ईदगाहों का रुख करते हैं, ऐसे ही हर हफ्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए जुमा के दिन को ईद का दिन बना दिया है। यानी सेम लाइक वैसी खुशी होती है कि जिस तरह ईद का समा होता है, महसूस ये होता है कि मस्जिद भर जाती है और लोग जोक तर जोक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए आते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपके गोशगुजार ये करता चलूँ कि इज्तिमाइयत जो इस्लाम के अंदर है वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखी है उसके अंदर हिकमत क्या है। मिसाल के तौर पे जुम्मा तो चूँकि बग़ैर जमात के नहीं है, नमाज तो आप बाकी जो 5 नमाज़ें हैं वो घर में अकेले भी पढ़ सकते हैं और अकेले पढ़ते भी हैं लोग, और अगर जमात ना मिले तो ज़ाहिर है घर के अंदर पढ़ते हैं या ऑफिस में जहाँ भी वक्त होता है। लेकिन जमात को ये फजीलत इसलिए है कि जमात में आप दूसरे लोगों के हाल अहवाल जानने की कोशिश करते हैं, यानी उसका ताल्लुक़ आपके अखलाक़ हसना और हुकूकुल लिबाद के साथ है। और हुकूकुल लिबाद को जो है वो इसलिए अहमियत हासिल है कि आप यानी अल्लाह तबारक व तआला के जो हक़ हैं, मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो वो हक़ माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल लिबाद के अंदर कहीं कोताही है, कमी है, तो जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक वो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो एक तो ये है कि इज्तिमा के अंदर जो इबादत की जाती है वो इबादत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। जैसे इज्तिमाई दुआ करते हैं आप,
اور وہاں پر بیٹھنا اٹھنا، یعنی اسلام کا حسن یہ ہے کہ اجتماع جو ہے اس میں آ کر کے آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، دعا کریں، جو بھی کریں، بیٹھیں اٹھیں، تو اجتماع کو خاص اہمیت حاصل اچھا ہے۔ سر بتائیے گا کہ اگر میں بیکورڈ ایریاز کی بات کروں، وہاں پر ایک والد اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہوتا ہے اس وقت، کیا سمجھتے ہیں اس وقت دین سے دوری یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں یا عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام جو ہے وہ صرف ارکان اسلام کا ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جب تک آپ خشوع خضوع، خدا کا خوف اور یہ ساری چیزیں آپ لے کر کے نہیں چلیں گے، تو اسلام کی جو اصل حقانیت ہے، جو اسلام کا حسن ہے، روحانیت ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو عدم برداشت ہے نوجوانوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ظاہری ایک دیکھا دیکھی، جو ایک نفسا نفسی کی کیفیت ہے اور مادیت کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے۔ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، ان اصولوں کو پس پش ڈال دیا ہے نوجوان نے، اس لیے نہ اس کو باپ کے قدر ہے، نہ اس کو ماں کی قدر ہے، نہ بہن بھائی کی قدر ہے، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی تمیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کے ذہن کے اوپر صرف اور صرف مادیت چھائی ہوئی ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں، میں باہر چلا جاؤں، میرا وسیع بزنس ہو جائے، یا میرے پاس پیسے ہیں تو میں ان سارے رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر کے تو میں ایک جھوٹی شہرت ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تو ایک دنیا کے اندر اس کو دکھا سکوں کہ ہاں میرا ایک سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس چیز نے آج کے نوجوان کو جو ہے وہ غرق کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جو ہر عبادت کے اندر خشوع و خضوع اور اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ عبادت کے اندر سکون ملے گا اور نہ ہی اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان پر انسان جو ہے وہ ایک آج کا نوجوان کاربان ہو سکتا ہے۔ اچھا سر بتائیے گا کہ ہر نوجوان ڈپریشن میں ہے، دین سے دوری، یا اگر میں یہ کہوں کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا وجوہات ہیں، کہتے ہیں کہ نوکری نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اللہ کی جانب پہ جانے کے بجائے وہ پیسے کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا جو کچھ دیکھیں روزی ہے، رزق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے انسان کے، کیونکہ ہم نے یہ تو ہمارے اپنے پیمانے ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں کہ اتنا پیسہ ہوگا، اتنی دولت آئے گی تو ظاہر میں پھر کامیاب ہو سکوں گا۔ کامیابی دولت کے اندر نہیں ہے، کامیابی جو ہے وہ کسی بڑے عہدے کے اندر نہیں ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جن نوجوانوں نے یہ اپنے ذہن کے اندر سوچ بنا لی ہے کہ شاید ہمارے ملک کے اندر ہماری روزی نہیں ہے، باہر ہی ہے، کیا پتہ کہ وہ باہر جائیں تو اس سے بھی ان کی حالت ابتر ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنا جو کچھ دیا ہوا ہے اس پر شکر کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور لیکن اگر تم نے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، اور وہ پھر عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں دین سے دوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری، یہ بہت سارے عذاب ہیں جو صرف نوجوانوں کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے ہر ایک انسان گزر رہا ہے۔ اگر آپ آج سے 50 سال پہلے کی بات کریں اس میں اور دیہات کی لائف کو دیکھیں آپ، تو جن لوگوں کے پاس جن کا بزنس نہیں ہوتا تھا، کچے مکان ہوتے تھے، کوئی جاب نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑا وسیع کاروبار نہیں ہوتا تھا، لوگوں نے مال مویشی رکھے ہوتے تھے، اور لوگوں کی گزر اوقات اتنی احسن طریقے سے ہوتی تھی کہ بڑا سکون اور طمانینت ان کے چہروں پر نظر آتا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ کم ملتا تھا لیکن وہ اللہ کا یاد کرتے تھے، اس کا شکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج کا نوجوان قرآن سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، خدا کے گھر سے دور ہے، تو ظاہر ہے جب خدا کے گھر سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس کام سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اندر جو صفات رکھی ہیں، جو ایک مسلمان کا جو شیوا ہوتا ہے، اگر وہ اس طرف نہیں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس کو بے چینی ہونی چاہیے، اس کو سکون نہیں ملنا چاہیے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو جتنا خدا کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے اور اس کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی بدولت، قرآن کی بدولت، اسلام کی حقانیت اور نور کی بدولت اگر صحیح طریقے سے صدق کے دل سے آج کا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رجوع کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بے چینی اور اس کی بے قراری ختم ہو سکتی ہے، اور یہ جو عدم برداشت ہے
یہ بھی اس کا بھی جو ہے ختم اچھا ہو سر، سکتا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، ویسٹ کا کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، ٹک ٹاک کی بات کروں، فیس بک کی بات کروں، تو یہ پاکستانی معاشرے میں اس وقت کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اصل میں اس کے پیچھے جو ہے نا مغرب ہے، اور مغرب جو مغربی کلچر ہے انہوں نے چونکہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے جو ایمان ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے ٹولز ہیں بیسیکلی، جو ایک میڈیا کی آڑ کے اندر، سوشل میڈیا کی آڑ کے اندر یہاں پر چونکہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کا، میڈیا کا پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی ان چیزوں کو لے لیتے ہیں، اصل کو بھول جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جن کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کا ایک میڈیا وار ہے جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ہے، اور نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ مغربی کلچر کو فالو کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا پراپر طریقے سے پازیٹیو یوز نہیں کر رہی ہے، اور نیگیٹیوٹی اتنی پھیل چکی ہے کہ وہ لامحالہ اپنے اصل کو چھوڑ کے تو فحاشی کی طرف ان کو زیادہ راغب ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ اس وقت تمام اوورسیز کمیونٹی کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔